آج یوم عرفہ ہے، حج کا دن ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں اس عظیم فریضے کو ادا کرنے کے لیے جن جن حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موقع عطا ہوا، وہ حج بیت اللہ جو ہے اس کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ جو ہے اس کی نماز ادا کی جائے گی، جس کو عام زبان میں ہم لوگ قربانی کی عید کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو دیسی زبان میں بقرعید کہتے ہیں۔ قربانی کی جو عید ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کیوں منائی جاتی ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ جب تک ہمیں یہ بات پتہ نہیں ہوگی کہ یہ عید کیوں منائی جاتی ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے، اس وقت تک اس عبادت کی روح کو نہیں پہچان پائیں گے، اس میں لذت نہیں آئے گی۔ کسی بھی سفر کا اگر مقصد پتہ ہو تو مسافر کی چاہت امیدیں قائم رہتی۔ بے مقصد سفر جو ہوتا ہے اس میں پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے، کہاں رکنا ہے، کس کام کے لیے جانا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عید الاضحیٰ جو ہے وہ صرف جانوروں کو قربان کرنے کی عید ہے اور پھر ان کا گوشت تقسیم کرنے کی عید ہے، لیکن جانور کی جو قربانی ہے وہ تو فدیہ ہے۔ عید الاضحیٰ کا مطلب صرف جانور کی قربانی کرنا نہیں ہے، اس عید کے اندر تو ایک عہد چھپا ہوا ہے، ایک حلف موجود ہے، ایک وفاداری کا اعلان ہے، ایک خودداری کی بات ہے، ایک عظمت کی بات ہے، جرت کی بات ہے، ہمت کی بات ہے، صبر کی بات ہے۔ اس عید کے فلسفے میں مسلمانوں کے لیے وہ فلسفہ رکھا گیا کہ جس کے اوپر اگر یہ کام کریں گے، چلتے رہیں گے تو دنیا میں بھی اللہ ان کو عزت دار رکھیں گے، آخرت میں بھی ان کو عزتیں عطا ہوں گی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کے جو دادا نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضور نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ دروشی پڑھتے نا بار بار نماز میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اب رسول اللہ کے دادا نبی نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو قربانی کے لیے پیش کیا، اس کا مقصد کیا تھا، معنی کیا تھے، ابراہیم علیہ السلام کیا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا چاہا اس وقت؟ جب تک یہ بات پتہ نہ ہو اس وقت تک قربانی کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر صرف جانور ذبح کرنے سے، حدیث پاک میں آیا کہ تمہارا گوشت اور تمہارا خون جو ہے جانوروں کا، یہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کی نیت کیسی۔ ابراہیم علیہ السلام، کون ابراہیم علیہ السلام؟ تمام نبیوں کو بڑے درجے دیے گئے، کسی کو روح اللہ کہا گیا، کسی کو کلیم اللہ کہا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست کہا، فرمایا ابراہیم خلیل اللہ ہے۔
اور دوست تو آج کل بھی، پہلے بھی، اس سے پہلے بھی، دوست تو بندے کو اپنے بھائیوں سے بھی کہیں زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں سے زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں، کاروبار میں جن کے ساتھ بھائی بندی ہوتی ہے ان سے زیادہ دوست عزیز ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ فرمایا دوست ہیرا ہے، بھائی سونا ہے۔ اس کا مطلب کہ ہیرا اگر ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ بنتا نہیں ہے، خونی رشتے ٹوٹتے رہیں دوبارہ پگھلا کے پھر تیار ہو جاتے ہیں۔ اور دوست اللہ کے کیسے بنے ابراہیم علیہ السلام؟ کیا ایسے ہی لقب مل گیا دوستی کا؟ دوستی ایسے ہی ہو جاتی ہے؟ جبریل امین آئے ٹاچ کے کپڑے پہنے ہوئے، ٹاچ کے کپڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا آج جو آپ کے دوست ہیں ابو بکر، انہوں نے سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا، ابو بکر نے اپنے کپڑے بھی اللہ کے راستے میں دے دیے، خود ٹاٹ پہنا ہے۔ اللہ کو آپ کے دوست سے اتنی محبت ہوئی، اللہ نے ہمیں فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آج صدیق اکبر کی شان کے اندر تم بھی آج ٹاٹ کے کپڑے پہنو۔ یہ دوست بننے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ آج کل تو لوگ اس سے دوستی کرتے ہیں جس کے پاس پاور ہو، پیسہ ہو، ہنر ہو، فن ہو۔ اب تو دوستیاں مطلب کی ہو گئیں۔ ایک وقت تھا، روایات میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اتنی دولت تھی، 1000 بکریاں، 1000 گائے بھینس، 1000 اونٹ، اتنی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ اب یہ اپنے بڑے بڑے جو ان کے ریوڑ تھے، جب ان کو دیکھتے تھے جنگلات میں کھیتوں میں جاتے تھے، تو ایک دن کیا ہوا کہ جا رہے تھے کہیں تو بڑی خوبصورت آواز کے اندر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ۔ اتنی خوبصورت آواز، ابراہیم علیہ السلام کے قدم رک گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ذکر آ جائے تو نبی کا تو دل جو ہے وہ ایک دم معجزن ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا محبوب بندہ، منتخب بندہ ہے۔ تو جب وہ فرشتہ تھا ایک چھپ کے بیٹھ گیا ایک جنگل میں، کھیت میں، اور بڑی خوبصورت آواز میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ آواز سنی، ابراہیم علیہ السلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے آخر اس تک۔ دل تڑپ رہا تھا، اس کو جا کے کہنے لگے تو کیا پڑھ رہا تھا؟ کہنے لگا میں اپنے رب کی ثنا کر رہا ہوں۔ فرمایا ایک دفعہ اور کر۔ اور وہ جو فرشتہ انسانی لباس میں تھا تو کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، اگر تمہیں کروانا ہے تو اجرت دینی ہوگی، مطلب پیسے لگیں گے، فری میں نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی کیا چاہتا ہے تو، کتنے پیسے چاہیے، کیا چاہیے بتا۔ کہنے لگا اچھا یہ جتنی تمہاری بکریاں کئی ہزار یہ ساری مجھے دے دو گے تو میں اللہ کا ذکر سناؤں؟ فرمایا ہاں تجھے دے دی، آج سے تو اس کا مالک ہے، بس میرے رب کا ذکر سنا۔ اس نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی شروع کی۔ اتنی خوبصورت آواز میں ابراہیم علیہ السلام پر وجد طاری ہو گیا، سنتے رہے، اچانک پھر چپ ہو گیا۔ اور فرمایا کیا بات بھائی تو چپ ہو گیا ہے؟ کہنے لگا جی جتنے پیسے دیے تھے اتنے کا کام ہو گیا۔ نبی ہیں، دیکھو کیسے دوستی ملتی ہے۔ منت کرنے لگے، نہیں یار اور ایک دفعہ سنا دے، ایک دفعہ اور سنا دے۔ کہنے لگا بھائی یہاں تو پیسے لگتے ہیں ہر چیز کے، اور سننی ہے تو یہ جتنی بھینسیں یہ ساری مجھے دے دے، کئی ہزار کا ریوڑ۔ فرمایا یہ بھی کوئی بات ہے، میرے رب کے لیے تو ابراہیم کی جان حاضر ہے۔ ساری بھینسیں وہ بھی دے دی کہ آج سے اس کا مالک تو ہے، عملے سمیت۔ اور پھر اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگا۔ بہت دیر کرتا رہا، ابراہیم علیہ السلام بڑی خوشی سے سنتے رہے، پھر چپ ہو گیا۔ بولے یار تو پھر چپ ہو گیا؟ کہنے لگے اب پھر پیسے ختم ہو گئے، ریچارج تو ختم ہو گیا۔ اور میں اچھا کہتا یہ پھر سنا، کہتا نہیں یہ جتنا سب کچھ بچ گیا، 1000 اونٹ باقی چیزیں، یہ بھی سب اگر دے دو گے تو سناؤں گا۔ اللہ کے ذکر سننے کی بات ہو رہی ہے، زمین کے بدلے زمین کی بات نہیں ہے، دولت کے بدلے دولت کی بات نہیں ہے۔
صرف ذکر سننا ہے اللہ کا بس۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا اچھا کوئی بات نہیں، باقی بھی سب کچھ دے دیا۔ وہ فرشتہ پھر شروع ہوا سنانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بڑے وجد کے ساتھ اپنے رب کا ذکر سن رہے ہیں، خود بھی کر رہے ہیں۔ اچانک وہ پھر چپ ہو گیا، کہنے لگا بھائی یہ کیا تو کرتا ہے، بار بار چپ ہو جاتا ہے۔ کہنے لگا پھر ریچارج ختم ہو گیا بھائی، اب تو تیرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، بات ختم کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس فرشتے کو جو بات کہی، وہ فرمایا سب کچھ ختم ہو گیا مجھے پتا ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے تو میرے رب کا نام اس خوبصورتی سے لیتا رہے، میں سنتا رہوں۔ اب ایسا کرتے ہیں، بھیڑ بکریاں بھی لے لی، تمام جانور بھی لے لیے، تمام سرمایہ بھی تجھے دے دیا، میں بتا تو اب اتنا دولت مند ہو گیا، اس سامان کو سنبھالنے کے لیے کسی نوکر کی ضرورت ہوگی، تو مجھے اپنا نوکر رکھ لے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو میرے رب کا کلام مجھے سناتے رہنا، میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہوں گا۔ روایتوں میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی نا، فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا علامہ اقبال نے کہ تردامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیے، تردامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیے، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اٹھ کے کھڑا ہوا، گلے ملا، کہنے لگا ابراہیم میں تو فرشتہ ہوں، میں تو ویسے ہی آزما رہا تھا، یقیناً آپ اس قابل ہیں، یقیناً آپ اس مرتبے والے ہیں، یقیناً آپ اتنی عظمت والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنائیں، اللہ آپ کو اپنا دوست کہیں، یقیناً آپ اس مرتبے والے ہیں۔